بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک جو ہے وہ ہے یو او جی کے ہاسٹلز کے ریلیٹڈ۔ تو اس میں ہم انشاءاللہ آپ کو جو اسٹوڈنٹس ہاسٹل میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، چاہے وہ گرلز ہیں چاہے وہ بوائز ہیں، تو ہم ان کو کمپلیٹ انفارمیشن دیں گے یو او جی کے ہاسٹلز کے ریلیٹڈ، جس میں ہم ان کو یہ بتائیں گے کہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے، اپلائنگ پروسیس کیا ہے، ہاسٹل فیسیلیٹیز کون کون سے دیتا ہے، ہاسٹلز میں کمرے کس طرح کے ملتے ہیں اور کمرے کے اندر آپ کو کیا کیا چیز ملتی ہے، بیڈ ملتا ہے، اس کے علاوہ جو چیزیں ملتی ہیں، فیس سٹرکچر کیا ہے ہاسٹل کے لیے، اینڈ میتھ سسٹم۔ تو یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ ون بائی ون ڈسکس کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک ریکویسٹ میں آپ سے لازمی کروں گا، ویڈیو اینڈ تک ساری دیکھیے گا، کیونکہ اس میں ساری انفارمیشن یہ ہاسٹل کے ریلیٹڈ ہوگی، کوئی فضول نہیں ہوگی۔ جنہوں نے ہاسٹل لینا ہے ان کے لیے یہ انفارمیشن بڑی یوزفل ہوگی۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کے ٹاپک کی جانب۔ جی، تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے یو او جی میں ہاسٹل میں ایڈمیشن لینے کے لیے۔ تو پہلے یہ چیز کہ بوائز کے لیے بھی ہاسٹل موجود ہیں اور گرلز کے لیے بھی ہاسٹل موجود ہیں۔ دوسری یہ چیز کہ یونیورسٹی آف گجرات میں مارننگ سیشن بھی چل رہا ہے کلاسز کا، اور ایوننگ سیشن بھی چل رہا ہے۔ تو یونیورسٹی آف گجرات دونوں سیشنز کو ہاسٹل پرووائڈ کرتا ہے۔ اب پہلی یہ چیز کہ مین جو چیز ہے کہ ہاسٹل میں ایڈمیشن لینے کے لیے کون ایلیجیبل ہوگا، تو پہلی یہ کنڈیشن ہے کہ آپ کا گھر، جو اسٹوڈنٹ داخلہ لینا چاہ رہا ہے اس کا گھر ایٹ لیسٹ یونیورسٹی آف گجرات سے 40 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کے فاصلہ پر ہونا چاہیے، کم از کم 40 کلومیٹر۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس اسٹوڈنٹ کا گھر یونیورسٹی آف گجرات سے جتنا دور ہوگا اتنے ہی اس کے یو او جی کے ہاسٹل میں ایڈمیشن لینے کے چانسز زیادہ ہوں گے۔ سپوز کریں آپ کا گھر منڈی باؤدین میں ہے، سرگودا میں ہے، لاہور میں ہے، گجرانوالہ میں ہے، سیالکوٹ میں، تو آپ کے زیادہ چانسز ہوں گے۔ اسی طرح جو ایوننگ پروگرامز کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں یو او جی کے ہاسٹل میں ایڈمیشن لینے کے لیے، کیونکہ رات کو یو او جی کی ٹرانسپورٹ صرف سٹی تک محدود ہوتی ہے، تو اس سے باہر کے علاقے والے اسٹوڈنٹس جو ہوں گے ان کو ایوننگ پروگرامز میں ایڈمیشن مل جائے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یو او جی ہاسٹلز میں اپلائنگ پروسیس کیا ہے۔ ایک چیز میں کلیئر کرتا چلوں کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹس جو یونیورسٹی آف گجرات کا ہے وہ کسی بھی سمیسٹر میں یو او جی میں ہاسٹل میں ایڈمیشن لے سکتا ہے، چاہے وہ فرسٹ سمیسٹر کا ہے، چاہے وہ تھرڈ کا ہے، چاہے وہ سیکنڈ کا ہے، سیکنڈ میں بھی وہ لے سکتا ہے۔ سال میں 2 دفعہ ایڈمیشن اوپن ہوتے ہیں یونیورسٹی آف گجرات کے ہاسٹلز کے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈمیشن کب لے سکتے ہیں اور کیسے اپلائی کرنا ہے۔ جب ہم اپنے سمیسٹر کی، موسٹلی فریش اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں پہلے سمیسٹر والے، جب وہ اپنے پہلے سمیسٹر کی فیس ادا کر چکے ہوں گے تب وہ ایلیجیبل ہوتے ہیں یو او جی کے ہاسٹل میں ایڈمیشن لینے کے لیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہاسٹلز کے لیے اپلائی کس طرح کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے بوائز اینڈ گرلز ہاسٹل دونوں کی ویب سائٹ ہیں، آپ نے سب سے پہلے آن لائن اپلائی کرنا ہے، اور جس طرح آپ نے اپلیکیشن فیس دی تھی نا یونیورسٹی آف گجرات میں داخلہ لینے کے لیے، اسی طرح ہاسٹل میں ایڈمیشن لینے کے لیے بھی آپ نے اپلیکیشن فیس دینی ہوتی ہے۔ وہ آپ نے آن لائن چلان فارم ڈاؤن لوڈ نہیں کرنا ہوتا، وہ آپ کو چلان فارم ملتا ہے وارڈن آفس سے۔ جب آپ آن لائن اپلائی کر لیں گے، بالکل سمپل سا ہے، ابھی انہوں نے فی الحال جو ہے وہ بند کیا ہوا ہے، وہ فارم آپ اپلائی نہیں کر سکتے، لیکن جیسے ایڈمیشن اوپن ہوں گے وہ فارم آپ فل کر سکتے ہیں، بالکل سمپل سا ہے، وہ آپ ایزیلی اپلائی کر لیں گے۔ تو اس کے بعد آپ نے وارڈن آفس جانا ہے ہاسٹل کے، ادھر سے آپ کو وہ چلان فارم دیں گے، جو اپلیکیشن فی ہوگی وہ آپ نے ادھر بینک آف دا پنجاب جو یونیورسٹی کے اندر ہے اس میں جمع کروانی ہے۔ وہ غالباً 200 ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی، یا 300 میکسیمم، اس سے اوپر نہیں ہوتی۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ آن لائن میرٹ لسٹیں لگیں گی۔ اگر آپ کا میرٹ لسٹ میں نام آ جاتا ہے تب آپ نے اپنے ڈاکومنٹس جو ہے ہارڈ فارم میں ہاسٹل میں جمع کروانے ہیں، وہ آپ کے ڈاکومنٹس ویریفائی کریں گے، دین وہ آپ کو ہاسٹل کی فی پے کرنے کے لیے چلان فارم دے دیں گے، اور آپ ادھر یونیورسٹی کے اندر جو بینک ہے، بینک آف دا پنجاب، اس میں وہ فیس جمع کروائیں گے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ ڈاکومنٹس جو وارڈن آفس میں جمع کروانے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ پہلا یہ کہ جو آپ نے سمیسٹر کی فیس یونیورسٹی آف گجرات میں پے کی ہوگی اس کی چلان فارم کی کاپی، اس کے بعد جو آپ کی پریویس جو ڈگری اس کے رزلٹ ہوں گے، مطلب آپ بیچولر میں اپلائی کیا ہے تو انٹر اور میٹرک، ساتھ کریکٹر سرٹیفکیٹ، ان کی کاپیز،
اور جتنے ڈاکومنٹس ہوں گے اٹیسٹڈ ہونے چاہیے، CNAC اپنا، فادر یا گارڈین کا، اس کے بعد 5 فوٹوز اور ویکسین سرٹیفکیٹ کی فوٹو کاپی بھی۔ اب اگر فیس اسٹرکچر کو دیکھا جائے تو جو پہلے سمیسٹر میں ہاسٹل کے لیے فیس جمع کرواتے ہیں وہ زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کچھ سیکورٹی رکھتے ہیں ہاسٹل والے، ہاسٹل کی سیکورٹی بھی رکھتے ہیں اور ساتھ میس کی بھی رکھتے ہیں، تو وہ اس لیے زیادہ ہوتی ہے۔ باقی آن ورڈ باقی سمیسٹرز کی جو ہے وہ تھوڑی ہوتی ہے، اور جو وہ سیکورٹی رکھتے ہیں ہاسٹل والے میس کی بھی اور ہاسٹل کی بھی، وہ آپ کو واپس کر دی جاتی ہے بعد میں۔ اب اگر دیکھا جائے کہ پہلے سمیسٹر میں ہم کتنی فیس ہاسٹل کی پے کریں گے، تو اس میں تقریباً 1800 کے لگ بھگ جو ہے وہ ہماری ہاسٹل ایڈمیشن فیس ہوتی ہے، جو ریفنڈیبل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، جو پہلی دفعہ صرف دینی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہاسٹل کی سیکورٹی ہوتی ہے، وہ تقریباً 2800 یا 3000 کے لگ بھگ ہوتی ہے۔ 7 سمیسٹر کے بعد چینج بھی ہو جاتی ہے، تھوڑا بہت فرق آ جاتا ہے۔ ہاسٹل ڈیوز جو ہیں وہ تقریباً 12,000 ہیں۔ اس کے بعد ہاسٹل میس فنڈ 3500 کے راؤنڈ بوٹ ہوتا ہے، یہ ہر سمیسٹر ہم نے پے کرنا ہوتا ہے، یہ ریفنڈیبل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہاسٹل میس سیکورٹی، میس کی سیکورٹی یہ 5000 ہے، جو کہ ہمیں بعد میں واپس کر دی جاتی ہے جب ہماری ڈگری کمپلیٹ ہو جائے، یا ہم ویسے ہاسٹل چھوڑنا چاہ رہے ہوں، جب ہاسٹل چھوڑ دیں تب جو ہاسٹل کی سیکورٹی دی ہو اور جو میس کی سیکورٹی دی ہو وہ واپس کر دی جاتی ہے۔ تو سارے چارجز اگر ملا کر دیکھا جائے تو یہ تقریباً 25,000 کے راؤنڈ باؤٹ بن جاتی ہے فیس پہلے سمیسٹر کی۔ اس کے بعد آن ورڈ جتنے سمیسٹرز کی ہم فیس دیں گے ہاسٹل کی وہ کم ہوگی، جس میں ہاسٹل فی ہوگی پہلی وہ 12,500 اتنی ہوگی، اور ساتھ ہم نے میس فنڈ دینا ہے 3500 کے راؤنڈ باؤٹ، تو تقریباً جو ہے 15,000 یا 16,000 کے لگ بھگ بنتی ہے باقی ہر سمیسٹر کی۔ یہ فیس میں نے وہ بتائی ہے جو پہلے چل رہی ہے، جو ہم لوگوں نے بھی پے کی ہے، تو اس میں چینج بھی وہ لا سکتے ہیں، مطلب اگر وہ میس کی سیکورٹی نہ جمع کریں تو وہ 5,000 بیچ میں سے پہلے سمیسٹر کے لیے نکال دیں، تو اس طرح اگر وہ چینج لانا چاہیں تو اتنی کم ہو جائے گی یا زیادہ ہو جائے گی، لیکن یہ میں نے وہی بتائی ہے جو پہلے چل رہی ہے۔ اب اس سال دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ اور ایک چیز یہاں میں کلیئر کر دوں کہ یہ جو میں نے چارجز بتائے ہیں یہ صرف آپ کے روم کے ہیں، میس اس سے علیحدہ ہوگا، اس کا علیحدہ بل ہوتا ہے، وہ میں اینڈ پہ ڈسکس کرتا ہوں۔ اور اگر اب بات کر لی جائے کہ UAG میں ہاسٹلز کتنے ہیں بوائز اینڈ گرلز کے لیے، تو پہلی چیز کہ بوائز کے لیے مین 3 ہاسٹلز ہیں، 2 اولڈ ہیں، ایک نیو ہے۔ اولڈ کی بھی بڑی اچھی کنڈیشن ہے، باقی صفائی کا بڑا اچھا خیال رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح گرلز کے لیے اس سے زیادہ ہیں، کیونکہ گرلز کی اسٹرینتھ بھی زیادہ ہوتی ہے، اور ایون گرلز کے لیے جو یونیورسٹی آف گجرات کا کیمپس فوارہ چوک کیمپس ہے ادھر بھی 2 ہاسٹلز ہیں۔ اگر جگہ کم ہو ادھر مین ہاسٹل میں جو یونیورسٹی آف گجرات کا حافظ زیاد کیمپس کا ہاسٹل ہے، ادھر اگر جگہ کم ہو تو گرلز کو 1 یا 2 سمیسٹر کے لیے سٹی جو ہاسٹلز ہیں ان میں شفٹ کر دیا جاتا ہے، وہ بھی صرف چند سٹوڈنٹس کو شفٹ کیا جاتا ہے، اور ان کے لیے ٹرانسپورٹ اویلیبل ہوتی ہے، ان کو UAG کی بسز ہاسٹل سے لے کر بھی جاتی ہیں اور ادھر چھوڑ کر بھی جاتی ہیں۔ اور اسی طرح جیسے ہی پھر مین کیمپس میں جگہ بن جاتی ہے رومز میں تو ان کو واپس مین کیمپس میں شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح بوائز کے لیے اگر مین کیمپس میں جگہ کم ہو نہ ہو تو پھر وہ باہر پرائیویٹ ہاسٹلز بھی ہیں ادھر رہ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ یونیورسٹی کے مین ہاسٹل میں رہیں، کیونکہ ادھر سیکورٹی بھی بڑی اچھی ہوتی ہے، باقی میس سسٹم بھی اچھا ہوتا ہے، خصوصاً گرلز کے لیے سیکورٹی اتنی اچھی ہوتی ہے کہ ان کو فضول باہر نہیں نکلنے دیا جاتا۔ بوائز ایون پھر سکتے ہیں لیکن رات 10 کے بعد وہ یونیورسٹی سے باہر نہیں جا سکتے۔ اب اگر بات کر لی جائے کہ UAG کے ہاسٹلز میں الاٹمنٹس کس طرح ہوتی ہیں، اور دوسرا کہ روم میں کیا کیا چیز پرووائڈ کی جاتی ہے آپ کو۔ پہلی یہ چیز کہ الاٹمنٹس ہاسٹل والے اپنی مرضی سے کرتے ہیں، لیکن ہوتا ہے اس میں کچھ یوں ہے کہ سیم ڈپارٹمنٹس کے اسٹوڈنٹس موسٹلی ایک روم میں آتے ہیں، تو جو پہلی دفعہ الاٹمنٹس کی جاتی ہیں خصوصاً BS پروگرامز کے لیے، ان میں بڑے رومز ہوتے ہیں موسٹلی 7 to 8 اسٹوڈنٹس والے، لیکن 1 سال کے بعد 2 سمیسٹر کے بعد آپ کو چھوٹا روم مل جاتا ہے جو کہ 4 لوگوں والا ہوتا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر 2 والا جس میں 2 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں۔ اور اگر MPhil والوں کی بات کر لی جائے تو ان کے لیے پہلی دفعہ موسٹلی 2 اسٹوڈنٹس والا کمرہ ان کو دیا جاتا ہے، اور اگر PhD والوں کی بات کر لی جائے تو ان کو سنگل پرسن والا روم کہ صرف ایک بندہ اس میں رہ سکتا ہے۔
باقی یہ ہے کہ بعد میں اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ بنتا ہے ہاسٹل میں یا آپ نے روم چینج کروانا ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے تو آپ ریزن بتائیں، ہاسٹل والوں کو وہ روم چینج بھی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور اب اگر دیکھا جائے کہ روم میں آپ کو کیا کیا پرووائڈ کیا جاتا ہے، تو پہلی یہ چیز ایک بیڈ یا چارپائی، جو آپ نے چیز لینی ہے وہ آپ کو پرووائڈ کی جاتی ہے. اگر آپ کو بیڈ چاہیے تو بیڈ دیا جاتا ہے، چارپائی چاہیے تو چارپائی، اور ایک کبرڈ جس میں آپ اپنا سامان وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں. اگر آپ نے بیڈ لیا تو میٹرس آپ نے اپنا لانا ہے، اس کے علاوہ بلینکٹ، کمبل وغیرہ، چادر آپ نے اوپر لینی ہے. تو وہ ساری چیزیں آپ نے اپنی یوز کرنی ہے گھر سے لا کر، وہ ہاسٹل والے نہیں دیں گے آپ کو. اور اگر اب بات کر لی جائے یو جی ہاسٹلز کے میس سسٹم کی، تو بوائز اینڈ گرلز دونوں کے ہاسٹلز میں میس سسٹم ہوتا ہے. اس کے علاوہ کینٹینز بھی ہیں، گرلز ہاسٹلز کے اندر کینٹینز بنی ہوئی ہیں. اگر آپ کو میس سے کھانا پسند نہیں آیا تو آپ ادھر سے کھا سکتے ہیں. اسی طرح بوائز کے لیے باہر بھی کینٹینز ہے، یونیورسٹی کے اندر بھی کینٹین ہے، تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں. اور میس سسٹم فکس بھی ہو سکتا ہے منتھلی، مطلب موسٹلی گرلز میں یہ 2500 یا 3000 مہینے کا اس کا بل ہوتا ہے. اور یہ اٹینڈنس بیس بھی ہو سکتا ہے. موسٹلی جو بوائز میں چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ کھانے سے پہلے آپ کی اٹینڈنس لگتی ہے، منتھلی آپ کی جتنی اٹینڈنس ہوگی اس کے حساب سے آپ کے پیسے ہوں گے. اگر آپ بند کروانا چاہتے ہیں جس دن نہیں کھانا تو ایک دن پہلے آپ بند کروا دیں کہ فلاں دن نہیں کھانا، تو اس دن کے پیسے نہیں ہوں گے. اور اب اگر دیکھ لیا جائے کہ یو جی ہاسٹلز میں اور کون کون سی فیسلٹیز دی جاتی ہیں، جس میں مینلی آپ کو LCD لگی ہوتی ہے ہاسٹل میں، آپ میچز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آؤٹ ڈور سپورٹس ہوتی ہیں. اس کے بعد بوائز جم وغیرہ یوز کر سکتے ہیں. تو گیسٹ رومز ہوتے ہیں. اور آگے میں اس کی لسٹ ڈسپلے کرتا ہوں، آپ وہ ساری دیکھ لیں اور آپ کی ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کے ذہن میں ابھی بھی یو جی کے ہاسٹلز کے ریلیٹڈ کوئی کویسچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. جو نیو ہیں وہ ہمارا چینل کائنڈلی سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.